والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم۔ انتہائی قابل صد احترام حضرات اساتذہ اکرام اور طلبہ عزیز، آج 10 محرم ہے اور عام طور پہ جو مشہور ہے کہ عاشورہ کا دن ہے، اور 10 محرم تاریخی لحاظ سے، اسلامی لحاظ سے ایک انتہائی اہم اور بابرکت دن ہے۔ تاریخی لحاظ میں جو حدیث شریف میں ہمیں عاشورہ کے حوالے سے رہنمائی ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن میرے بھائی موسیٰ اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون، ان کا واقعہ قرآن پاک میں بہت زیادہ بار ذکر کیا گیا ہے اور تفصیل سے ذکر کیا گیا۔ مختصر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کس قوم سے تھے؟ ان کی قوم کا کیا نام تھا؟ بنی اسرائیل۔ اور فرعون مصری تھا اور اس کی قوم قبطی تھی۔ اس کو قوم کیا تھی بھائی؟ قبطی تھی۔ اور یہ فرعون اور اس کی قبطی قوم بنی اسرائیلیوں سے بگاڑ لیتے تھے۔ بگاڑ کا مطلب یہ ہے کہ مفت میں مزدوری لیتے تھے، صرف انہیں کھانا پینا دیتے تھے، غلام بنائے ہوئے تھے اور نسل در نسل یہ لوگ غلام چلے آ رہے ہیں۔ حقیقت میں یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے اور ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں جا کر حق کو بیان فرمایا، توحید کو بیان فرمایا اور اس سے راہ راست پہ آنے کی دعوت دی، اور اپنی قوم میں حریت کو پیدا کیا کہ تم آزاد لوگ ہو اور تمہیں ان فرعونیوں نے غلام بنایا ہوا ہے، ان سے نجات ضروری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، معجزات کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ فرعون کو شکست دیتے تھے۔ اور پھر جب بڑا مقابلہ ہوا جس میں فرعون نے سارے جادوگروں کو بلایا، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی وہ اژدہا بنی اور اس نے ان کی ساری رسیوں کو، جو سانپ اور بڑے بڑے اژدہا بنے ہوئے نظر آتے تھے، ان کو کھا لیا۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر بنی اسرائیل پورے کے پورے ان سب کو لے کر مصر سے نکلنا شروع کیا، اور سب جب دریا کے قریب پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر اپنا عصا مارا، اس سے اللہ تعالیٰ نے معجزہ ظاہر کیا۔ معجزہ یہ ظاہر کیا کہ وہ پانی جہاں تھا وہیں کھڑا ہو گیا، یعنی پتھر بن گیا اور رستے بن گئے۔ اس جس طرح چٹانوں کے درمیان سے رستے بنتے ہیں، پہاڑوں کو بیچ میں سے کاٹا جاتا ہے، رستہ بنایا جاتا ہے، اسی طرح وہ پانی اس طرح پہاڑ بن گیا اور بیچ میں جو زمین تھی اس سے رستے بن گئے، اور 12 رستے بنے۔ یہ سارے کے سارے قبیلے وہاں سے گزر کر دوسری طرف چلے گئے۔ فرعون اور اس کا جو لشکر تھا، اس کے سپاہی تھے، وہ پیچھے سے آئے، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو سارے دوسری طرف چلے گئے ہیں، انہوں نے کہا ہمارے لیے بھی شاید یہ رستے ہوں گے، لیکن ان کے لیے تو یہ معجزہ نہیں تھا۔ وہ جو ہی درمیان میں پہنچے تو دریا کا پانی پھر چلنا شروع، اور یہ سارے کے سارے وہیں پہ غرق ہو گئے۔ تو یہ جو واقعہ ہے یہ 10 محرم کو ہوا۔ یہ واقعہ کس دن ہوا ہے بھائی؟ 10 محرم کو ہوا ہے۔ احادیث میں اس واقعے کا تفصیل سے ذکر آتا ہے، اور دوسرا ذکر یہ آتا ہے کہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے 10 محرم کا روزہ فرض تھا صرف۔ جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو اس کی فرضیت ختم ہو گئی اور اس روزے کی حیثیت سنت رہ گئی۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو چاہے روزہ رکھے، جو چاہے روزہ نہ رکھے، اور آپ علیہ السلام روزہ رکھتے تھے۔ آخری سال جس سال آپ علیہ السلام نے پردہ فرمایا، تو اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم یہودیوں کی مخالفت کریں گے کہ یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، تو ہم ان کی مخالفت کریں گے، ہم ایک روزہ نہیں رکھیں گے، ہم 2 روزے رکھیں گے، 9ویں کا رکھیں گے یا 11ویں کا ساتھ ملائیں گے، تو 2 روزے رکھیں گے۔ لیکن اس بات کی پھر نوبت نہیں آئی۔ پھر آپ علیہ السلام کی ہجرت کیے ہوئے جب 60 سال ہو گئے، بیچ میں خلفائے راشدین کی حکومتیں، خلافتیں تھیں، وہ گزر گئیں، اور اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 ماہ کی خلافت تھی، وہ گزری۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 20 سالہ دور ہے، وہ گزر گیا۔ اب ان کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کے بیٹے یزید خلیفہ بنے، اور ان کی جو خلافت تھی اس دوران یہ واقعہ پیش آیا، جو کوفہ کا شہر تھا، کوفہ کے شہر کے جو گورنر تھے وہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کوفہ کے گورنر کون تھے؟ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بڑے صحابی ہیں اور انتہائی بڑے مرتبے کے صحابی ہیں، اور یہ کوفہ کے گورنر تھے۔ ان کو سارے انتظامی معاملات ان کے ہاتھ میں تھے۔ کوفی جو تھے یہ ہمیشہ سے شرارت کرتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی انہوں نے شرارتیں کی ہمیشہ، پھر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی شرارتیں کی، اور پھر ان صحابی رسول کے بارے میں بھی انہوں نے شرارتیں شروع کر دی، اور ان کے بارے میں خط لکھنے شروع کر دیے کہ ہماری جو ہے وہ یزید کی بیعت یہ زبردستی لیتے ہیں اور ہم بیعت نہیں کرنا چاہتے، اس لیے ہمارے اس معاملے کو آپ حل کریں، اور خط لکھنے شروع کر دیے مکہ مکرمہ میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں جا کر کوفہ میں حقیقت حال معلوم کروں گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس مسئلے کا ہم حل نکالیں گے۔ انہوں نے بھی یزید کی بیعت نہیں کی تھی، یہ تھے اور ان کے ساتھ کچھ صحابہ تھے، انہوں نے یزید کی بیعت اس وقت تک نہیں کی تھی، اور ان کا بھی موقف یہی تھا۔ تو جب 72 لوگوں کو لے کر، ان میں 18 کے قریب ان کے اہل بیت تھے، خواتین تھی، بچے تھے، اس سے پہلے انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا، اور کوفہ بھیج کر یہ ارشاد فرمایا کہ آپ حقیقت حال معلوم کریں، کیا لوگوں میں اس طرح کا اضطراب ہے، لوگوں نے بیعت نہیں کی اور لوگوں میں افراتفری ہے۔ تو وہ وہاں پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ واقعی معاملہ تو اسی طرح ہے، ابھی تک نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر یزید کے حوالے سے بیعت کسی نے نہیں کی، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان میں اضطراب ہے۔ اور جب جو انہوں نے خط روانہ کیا، پیچھے معاملات بگڑ گئے۔ یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو، یہ بھی صحابی رسول کے بیٹے ہیں، ان کو نیا گورنر بنا دیا، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا۔ یہ جو تھا یہ سخت آدمی تھا، اور اس نے پہلے ہفتے کے دوران ہی کچھ لوگوں کو سزائیں دیں اور لالچیں دیں اور بیعت کروا دی سارے۔ اب حالات بگڑ گئے، حالات سارے پلٹ گئے، کیونکہ یہ تو تھے ہی لالچی لوگ کوفہ والے اور شرارتی تھے، یہ سارے کے سارے نئے گورنر کے ساتھ ہو گئے، اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا کوفہ میں۔ تو اب قاصد جو ہے وہ مکہ میں پہنچ آیا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ آپ کوفہ میں آ جائیں، اور پیچھے کوفہ کے حالات تبدیل ہو گئے اور گورنر تبدیل ہو گئے، ان کے جو قاصد تھے، ان کی طرف سے نمائندے تھے، ان کو شہید کر دیا گیا، اور مکہ مکرمہ سے حج کے دنوں کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ 72 لوگ یہ کوفہ کی طرف نکل پڑے۔ یہاں بڑے بڑے صحابہ جو کبار صحابہ تھے، انہوں نے انہیں روکا کہ آپ نہ جائیں، یہ کوفہ والے ہمیشہ سازشی ہوتے ہیں،
اگر آپ جاتے بھی ہیں تو پھر اکیلے جائیں، عورتوں بچوں کو لے کر ساتھ نہ جائیں۔ جنگ کا اگر ان کا ارادہ ہوتا تو وہ عورتوں بچوں کو تو کوئی نہیں لے کے جاتا۔ یہ حقیقت حال معلوم کرنے اور احوال ٹھیک کرنے کے لیے یہاں سے جا رہے تھے۔ جب یہ کوفہ کے قریب پہنچے، کرز ایک جگہ ہے، وہاں پہ یہ پہنچے تو وہاں پہلے سے ہی بہت سارے سپاہی تعینات تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کو روکا جائے اور ان کو کوفہ میں داخل نہ ہونے دیا۔ جب ان سپاہیوں نے روکا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں تو ان لوگوں کے حدود کی وجہ سے آیا تھا، اگر یہ تمہارا معاملہ ہے تو میں اب واپس جاتا ہوں، یا میں دمشق جاتا ہوں یزید کی طرف، یزید سے جا کے میں بات چیت کروں گا، یا میں جو ہے وہ سرحدی علاقوں کی طرف نکل جاتا ہوں جہاں جہاد ہو رہا ہے، وہاں جا کے جہاد میں شریک ہو جاؤں۔ تین باتیں کہی کہ میں یا تو واپس مدینہ چلا جاتا ہوں، یا دمشق چلا جاتا ہوں، وہاں پہ یزید موجود ہے، اس سے میں جا کے بات چیت کروں گا، یا جو ہے میں سرحدوں کی طرف چلا جاؤں گا، وہاں جا کے جہاد کروں گا۔ تو ان سپاہیوں نے دمشق کی طرف جانے پر رضامندی کا اظہار کیا کہ آپ دمشق کی طرف نکل جائیں، اور پھر آپ نے 3 دن سفر کیا اور 9 محرم کو کربلا کے مقام پر پہنچے۔ اور کربلا کا مقام جس طرح یہ شیعہ کہتے ہیں کہ بہت ہی پانی کی کمی تھی، فلاں تھا، ساتھ ہی سے دریا گزرتا ہے اور دریا کے قریب کی جگہ ہے، اور اس جگہ کو ہریالی کی وجہ سے یہاں اتنی زیادہ ہریالی ہے، اتنا زیادہ سبزہ ہے کہ اس مقام کا نام ہی یہ رکھا گیا سبزے والی جگہ۔ اور یہاں پہ آپ نے 9 تاریخ کو پہنچ کر 10ویں تاریخ یعنی 2 دن آرام کے لیے قیام کیا۔ 9 کو پہنچے اور 10ویں کو ظہر تک یہ ساری آپس میں گفتگو ہوتی رہی، مختلف وفود آتے رہے۔ تو حر ایک کمانڈر تھا جس کی کمانڈ کے اندر یہ سارے کے سارے سپاہی۔ ظہر کی نماز حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدا میں سب نے ادا کی، سپاہی، کوفہ کے سپاہی، باقی سب نے ادا کی۔ اور نماز کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معمول کے مطابق گفتگو کی کہ کوفہ والے عجیب لوگ ہیں، انہوں نے پہلے خط بھیجے اور 180 خط ایسے تھے کہ جن کے نیچے کئی 100 لوگوں کے دستخط تھے۔ ان لوگوں نے یہ خط بھیجے، اب میرا راستہ روک دیا اور اب میرے لیے مسائل پیدا کر دیے، اور ان خطوط کو انہوں نے ڈھیر کر دیا سب کے سامنے۔ کہا فلاں تو نے بھی خط لکھا تھا، تو نے بھی خط لکھا تھا، تو نے بھی خط لکھا تھا، اور حر کو یہ بات معلوم نہیں تھی، جس کی وجہ سے اس کا ذہن تبدیل ہو گیا اور وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو گیا۔ اور اس نے کوفہ کے سرداروں سے یہ کہا کہ آپ لوگوں نے سازش کی ہے اور اس سازش کا انجام آپ کو ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ اگر یہ دمشق پہنچ جاتے ہیں اور وہاں جا کے یزید کے سامنے ساری صورتحال بیان کرتے ہیں، تو جو نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ کرتے رہے اور عبید اللہ بن زیاد کی سختی کی وجہ سے انہوں نے جو حالات تبدیل کیے، یہ ساری صورتحال پتہ چل جائے گی تو ہمارے لیے پھر مشکل ہو جائے گی۔ انہوں نے پھر عصر کی نماز سے پہلے قتل عام کیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ ان کے جو صاحبزادے تھے، بھتیجے تھے اور لشکر کے جو لوگ تھے، ان سب کو شہید کر دیا، اور ایک بچہ جو زین العابدین تھے رحمت اللہ علیہ وہ صرف بچے، اور اس کے علاوہ خواتین بچی۔ یہ سارا واقعہ بیان کرنے میں تو بڑا آسان ہے کہ جی 10 محرم کو یہ ہو گیا، لیکن جس شخصیت کو شہید کیا گیا وہ عام شخصیت نہیں تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر تھے، وہ شخصیت تھی کہ جن کی پیدائش پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار کیا تھا، اور جن کو دن میں آپ علیہ السلام نہ دیکھتے تو آپ کو سکون نہیں ہوتا تھا، آپ اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے جاتے اور وہاں جا کے بچوں کو دیکھتے تو اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے۔
اور کئی بار اپنی کندھوں پہ بٹھایا، کئی بار ان کی پیشانیوں پہ بوسے دیے، کئی بار ان کے ساتھ پیار و محبت کیا، اور کئی بار جو ہے وہ نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے اور یہ دونوں بھائی آپ علیہ السلام کی شانوں پہ بیٹھ گئے، اور جب تک یہ اترے نہیں آپ سجدے سے نہیں اٹھے، خطبہ دیتے ہوئے رکے اور ان دونوں کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، آپ علیہ السلام کا یہ خون تھے، اہل بیت میں سے تھے۔ ان کو اسی امت کے جو بدبخت لوگ تھے، جو منافق تھے، انہوں نے اپنی دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے شہید کر دیا۔ اور جو آیت میں نے پڑھی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں وہ مردہ نہیں ہیں، بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ وہ تو زندہ ہیں۔ اور پھر وہ شہید کہ جن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ الحسن والحسین، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق، آپ کی کردار، آپ کا شکل و صورت سے بالکل مشابہ تھا۔ آج جب ان کی شہادت 10 محرم کو ہوئی تو ان کے فضائل میں ایک اور اضافہ ہو گیا کہ جی 10 محرم کو ان کی شہادت، اتنا عظیم دن تھا، اس عظیم دن میں ایک عظیم شخصیت، اس کی شہادت ہے۔ تو آج کا دن جہاں پہ دعا کا، ذکر کا، عبادت کا ہے، صدقہ و خیرات کا ہے، وہیں پہ آپ جب آج تلاوت کریں گے تو اس میں ان شہداء کی، ان سمیت شہداء بدر، شہداء احد، شہداء خندق، شہداء اسلام، جنہوں نے اسلام کی کسی بھی دور میں حفاظت کے لیے، اسلام کے عروج کے لیے قربانیاں دی، پاکستان کے قیام کے لیے قربانیاں دی، اسلامی حکومت کے لیے قربانیاں دی، ان سب کے لیے دعا کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور ایک دفعہ بھی سورہ فاتحہ پڑھ لیں، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، تاکہ ہم پھر ابھی دعا کریں گے تو ان تمام شہداء کو، تمام مرحومین کو، بزرگان دین کو سال ثواب کر لیں۔ سب ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔